آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گیس تبخیر کا ازمودہ روحانی علاج بتائیں گے۔ گیس تبخیر ایک عام بیماری ہے جس سے تقریباً ہر شخص کم یا زیادہ ضرور متاثر ہے۔ بندہ ایک انوکھی اور بے مثال دعا کے ساتھ اس کا مرجب اور شافی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ دعا کی دعا، دوا کی دوا، یعنی راحت بھی، سکون بھی، چین بھی، آرام بھی، غرض آنکھ کی آم گٹھلیوں کے دام۔ ایک نیک دل شخص نے مجھے یہ عمل بتا کر ہدیہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک پرہیزگار نیک نمازی نے اپنا مسئلہ بتایا کہ سارا دن میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے میں وضو کے لیے بیٹھتا ہوں، گیس بڑی شدت سے تنگ کرتی ہے۔ میرے لیے یہ لمحے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں کوشش کروں گیس خارج ہونے کی تاکہ پھر نماز میں تنگ نہ کرے تو گیس خارج نہ ہو، وضو کر کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر گیس کا اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے کہ وضو کو قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنی اس بیماری سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں۔ بندے نے انہیں تسلی دی اور انہیں وضو سے پہلے اور وضو کے دوران اور وضو کے بعد کثرت سے سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 191 ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار پڑھنے کے لیے عرض کی۔ انہوں نے بڑی پابندی اور اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں کے بعد بڑی خوشی اور مسرت سے ملے اور بڑی دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا گیس و تبخیر والا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور میں بڑے سکون و اطمینان سے نماز مکمل کر لیتا ہوں، ذرا برابر گیس تنگ نہیں کرتی۔ یہ تو واقعی لاجواب دعا ہے۔ اس طرح میرے دوست ایک مسجد کے امام ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ اچھا کھاتا پیتا ہوں، ہاضمہ میرا لاجواب ہے، قبض کا نام و نشان نہیں ہے، تقاضا وقت پر ہوتا ہے، سارا دن بہترین گزرتا ہے۔ البتہ جب وضو کر کے نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے لیے وضو کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میری ساری توجہ وضو کو بچانے کے لیے اس طرف جاتی ہے، بڑی مشکل سے نماز کو مکمل کرتا ہوں اور بعض دفعہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے ہوا خارج ہو گئی ہے، میری اپنی نماز گئی، سو میرے پیچھے درجنوں نمازیوں کی نمازیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر بیماری ہو تو نماز کے علاوہ بھی ہو، یہ کیسی بیماری ہے جو نماز کے دوران ہی تنگ کرتی ہے؟ میں نے دوائی بھی لی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو وغیرہ کرا دیا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ یہ جادو نماز ہی میں کیوں اثر کرتا ہے؟ مزید الجھن میں مبتلا ہوں، کسی نے آپ کو بتایا تھا اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، برائے مہربانی بتائیں میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ بندے نے انہیں عرض کی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بندہ آپ سے ایک دعا عرض کرتا ہے، بس اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ وضو کے دوران اور نماز سے پہلے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار پڑھیں۔ مصلی پر جانے سے پہلے یہ وظیفہ کم از کم 11 بار لازمی پڑھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کریم کا کرم ہوا اور ان کا یہ درینہ مسئلہ حل ہوا۔ ناظرین، اگر آپ بھی گیس، تبخیر یا بادی کے مسئلے کا شکار ہیں تو اس وظیفہ کو کیجیے، انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ چند ہی دنوں میں حل ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے بھی مشاہدات اور تجربات ہیں جو وقت کی کمی کے پیش آپ سے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔